لمبا واقعہ ہے، چھوٹا کرتا ہوں تاکہ وقت کم لگے۔ ایک بندہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت زیادہ کیئرفل تھا کہ وہ غلط جگہ پہ نہ جائے، کسی غلط آفس میں نہ جائے، کسی بادشاہ کے سامنے نہ جائے، حرام نہ کھائے، بہت کیئر کرتا تھا۔ تو اس زمانے کا جو رولر تھا، ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ہسٹری میں بھول رہا ہوں، وہ جو خلیفہ تھا، کوئی عباسی خلیفہ تھا، اس نے اس کو کہا کہ تم آؤ میرے پاس۔ اس نے کہا میں نہیں آنا چاہتا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، سلاطین کے دربار میں علماء کا جانا اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس نہیں آؤ، چلو میں تم کو 2 جاب دینا چاہ رہا ہوں، تم میرے چیف جسٹس بن جاؤ۔ تم علم کس لیے لے رہے ہو؟ جسٹس پھیلانے کے لیے نا، تو میں تم کو چیف جسٹس بناتا ہوں، قاضی القضات۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم چیف جسٹس بنو، یا کم سے کم ایک کام کر لو، تم دین سکھاتے ہو تو کس لیے سکھاتے ہو؟ تاکہ لوگ انسان بنے نا۔ میرے 2 بچے ہیں، ان کو انسان بناؤ، ان کے ٹیچر بن جاؤ۔ جاب بری دے رہا ہے کیا؟ بھائی چیف جسٹس بنے گا، سوسائٹی میں جسٹس ہوگا، بچوں کو پڑھائے گا، کل وہ بچے خلیفہ بنیں گے، سوسائٹی میں جسٹس ہوگا۔ تو یہ جو عالم تھا یہ گھبرا گیا، کہنے لگا میں ٹریپ ہو جاؤں گا، میں اس کی جاب میں جاؤں گا، پھر یہ میرے سر کے اوپر حکومت کرے گا، میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرنا، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ کہنے لگا کہ پھر اس کا جو ایک ایڈوائزر تھا، یہ ایڈوائزر بڑے خبیث ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ بہت پاگل ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایڈوائزر تھا اس کا، کہنے لگا کہ آپ اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، یہ دونوں کام کرے گا۔ کہنے لگا وہ ایک نہیں لے رہا ہے، کہنے لگا اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، یہ دونوں کرے گا۔ کہنے لگا چلو تم اپنا ڈرامہ کرو۔ اس نے عالم کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا دیکھو بھائی، یہ خلیفہ ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، ایک آسان نسخہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ کہنے لگا بولو۔ کہنے لگا ایک دن اس کی دعوت پہ آ جاؤ، اس کے گھر کھانا کھا لو، اور اس سے کھانا کھا کے اس کو بولنا کہ سرکار میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے اندر انرجی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کھانے پہ آ جاؤ بس، اور یہ کہہ کے چلے جانا۔ کہنے لگا ہاں یہ تو کام آسان ہو گیا، اس سے جان چھوٹ جائے گی میری۔ کہنے لگا ہاں میں تم کو بتا رہا ہوں جان چھوٹ جائے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ارینج کرو ایک دعوت۔ تو اس نے جناب دعوت ارینج کی، جو دنیا دکھا سکتا تھا وہ بھر دی، ایسی جناب ڈیکور کیا اور یہ کیا وہ کیا، زبردست قسم کا کام دنیا کے حساب سے کر دیا۔ اب یہ جو آیا تو اس نے دیکھا سارے نوکر میرے سامنے لائن لگائے کھڑے ہیں، ایک جھک رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے، بار بار بتا رہا ہے کہ آپ اگر آپ قاضی القضات بن جاتے ہیں نا تو آپ کا آفس بھی ایسے ہی ہوتا۔ پھر کھانے پہ بٹھایا تو بتا رہا ہے کہ اگر آپ شہزادوں کو کھانا وہ کھلاتے پڑھا دیتے نا تو ہر روز آپ کو یہی کھانا ملنا تھا۔ اور وہ ساری کہانی کر لی۔ اس کے بعد یہ گیا گھر جا کے خلیفہ کو میسج بھیجا کہ میں دونوں جابز لینے کو تیار ہوں، میں دونوں جابز لینے کو تیار ہوں۔ اچھا، وہ خلیفہ کہنے لگا یہ ایڈوائزر بہت تیز انسان ہے، دیکھو دونوں کام ہو گئے۔ اس کے بعد یہ گیا سیلری لینے کے لیے۔ اس زمانے میں سیلری کوائنز میں ملتی تھی، گولڈ اور سلور کی کوائنز ہوتے تھے، تو وہ بیگز بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس کا بیگ بہت بڑا تھا، ایک بیگ نہیں تھا، اس کی کئی بیگز ہوتے تھے، چونکہ اس کی سیلری بہت زیادہ تھی۔ تو مثلا ایک بیگ 1000 کا، اس میں اس کے 5 بیگز اور 6 بیگز اس کے تھے، تو بہت بیگز تھے اس کے۔ اب وہاں پہ جو آدمی مثلا 50 کوائن لیتا تھا، وہ کوائنز کو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ایک کر کے فلپ کر کے چیک کر لیتا تھا کہ یہ ٹرو کوائن ہے یا نہیں ہے، مثلا گولڈ ہے یا نہیں ہے، آئرن تو اس میں مکس نہیں ہے، تو وہیں چیک کر لیتا تھا۔ اب اس کے بیگز اتنے زیادہ تھے کہ اس نے جب کھولنے کے لیے چیک کرنا چاہا تو وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا مثلا، اس نے کہا کہ تم گھر لے جاؤ، گھر جا کے چیک کر لینا، یہ تو اتنے ڈھیر سارے یہاں چیک نہیں ہوں گے۔ وہ گیا گھر، نیکسٹ ڈے ایک کوائن لے کر آیا، اس بندے کے پاس جس نے دیا تھا۔ کہنے لگا یہ جو تم نے ایک کوائن دیا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، اسے چینج کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں چینج کر دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کوئی 500 کوائن لے کر جائے اور ایک کوائن واپس لائے۔ تم لالچی انسان 5000 کوائن 5000 کوائن لے کر گئے تھے اور ایک کوائن لے کر آئے واپس میرے پاس، یہ تم نے کیوں کیا؟ سنو،
کہنے لگا مجھے نہیں معلوم ان لوگوں نے کیا بیچ کر 500 لیا ہے، میں نے دین بیچا ہے، میں نے دین بیچا ہے، سکہ پورا لوں گا۔ کیوں اتنا پست ہوتا ہے انسان؟ اتنا نیچے کیوں آتا ہے؟ کیا چیز اس کو کنونس کر دیتی ہے اتنا حرام خوری کے اوپر؟ اندر اس کے کچھ ویلیوز ہیں جو گندی ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز یہ نکال نہیں پایا ہے۔ یہ جو ویلیوز ہیں یہ اس کو غلط کام پہ لے آئیں گی۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکالا بھائی؟ آپ قرآن کریم میں دیکھو، وہ جو ملکہ سبا آئی حضرت سلیمان کے پاس، حضرت سلیمان نے ثابت کیا کہ دیکھو خدا کی عبادت ہونی چاہیے، تو خدا نے مطالع فرماتے قرآن کریم میں صدھا ما کانت تعبد من دون اللہ، اس نے جو اللہ کے سوا لوگوں کی پرستش کی تھی نا، وہ اس کے دل میں چپکی بھی تھی، اس نے خدا کی بندگی نہیں کرنے دی اسے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے گناہوں کا کچھ اسٹوریج پڑا ہوتا ہے، یہ پیوریفائی نہیں ہونے دیتا، صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتا۔ اس وجہ سے انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، اتنا نیچے آ جاتا ہے۔ تو اب میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں چاہ رہا ہوں انشاءاللہ امام تشریف لائیں اور میرا ڈیسیشن بالکل صحیح ہو، اور جو اندر ظلم پڑے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے دیں گے؟ نعوذ باللہ میں نے 25 جگہ شرک کیا ہوا ہے، میرے دل میں ابھی تک خواہش آتی رہتی ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ خدا کی خاطر ہے تو لوگوں کی تعریفیں کیوں چاہیے؟ خدا کی خاطر ہے تو لوگوں کو کیوں دکھاتا ہوں؟ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ فرض کرو میں نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ کرے کہ ہو جائے، فرض کرو میں نے کوئی اچھا کام کیا، میرا کام کوئی میرے سامنے آتا ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں، ایسی میں کہہ رہا ہوں، مثلا فرض کریں میں ایک جگہ پہ رہتا تھا، وہاں پہ میں نے ایک مسجد بنوا دی۔ اب ایک آدمی آیا میرے پاس اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک جگہ میں نے ایک مسجد دیکھی، وہ مسجد بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اچھا یہ وہی مسجد تھی جو میں نے بنوائی تھی۔ اچھا میں نے سن لیا، اب میں کیا بولوں گا؟ میں کہوں گا یہ سعادت اس حقیر کو ملی تھی۔ تو حقیر تم بول کیوں رہے ہو پھر؟ اگر یہ سعادت اللہ کی خاطر تھی تو آپ حقیر کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ بول حقیر رہا ہے، اندر سے فرعون ہے۔ یہ حقیر بول رہا ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قارون۔ قارون کون ہے؟ جو دولت سے عزت لیتا ہے، جو طاقت سے عزت لیتا ہے اسے فرعون کہتے ہیں، جو دولت سے عزت لیتا ہے اسے قارون کہتے ہیں، جو علم سے عزت لے، طاقت لے دوسروں کے سر پہ حکومت کرنے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سامری کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ کیریکٹرز کیوں بتائے ہمیں؟ اگر یہ صرف 3000 ایئرز بیک تھے تو قرآن کیا بک آف ہسٹری ہے؟ نہیں، قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، بک آف گائیڈنس ہے۔ تو اس نے کیریکٹرز کیوں بتائے؟ کیونکہ یہ کیریکٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہر سوسائٹی میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ہر سوسائٹی میں ایک بندہ ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی، وہ اس طاقت سے رسپیکٹ لے گا۔ ایک کے پاس پیسہ ہوگا، وہ اس پیسے سے رسپیکٹ لے گا۔ ایک کے پاس نالج ہوگی، وہ اس نالج کی بیس پہ انلیگل رسپیکٹ لے گا۔ ایک لیگل رسپیکٹ ہے، ایک انلیگل رسپیکٹ ہے، پریویلیج، یہ مجھے دو۔ کیوں؟ ایک وہ ہے جو خدا نے دیا ہے، حق، ماں کا ایک حق ہے، باپ کا ایک حق ہے، استاد کا ایک حق ہے۔ یہ سب چیزیں کچھ حق ہیں جو خدا نے دی ہیں، وہ آپ کو دینا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ، جہاں کہیں کسی کو خدا حق دیتا ہے اس کے سر پہ ایک ذمہ داری ڈالتا ہے، رائٹس، رسپانسبلٹیز۔ یہ خدا کے نظام کا بیلنس ہے، جہاں رسپانسبلٹی ہے وہاں ایک رائٹ ہے، جہاں رائٹ ہے وہاں ایک رسپانسبلٹیز ہے۔
رسپانسبل. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں ہمیشہ یاد دلاتا رہوں گا عالم کا یہ حق ہے, تو عالم کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. والدین بچوں کو یاد دلاتے رہیں گے یہ والدین کا حق ہے, تو والدین کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے کیا؟ بچے بولیں گے بچوں کا ایک حق ہے, تو بچوں کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے کیا؟ اپنا رائٹس یاد رہ جاتے ہیں, رسپانسبلٹیز بھول جاتے ہیں. تو عزیزان محترم, ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے جو جس کا نہیں ہے وہ اس کو دے رہے ہو. عبادت کی تھی کس کے لیے؟ خدا کے لیے, تو دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ دوسروں سے تعریف کیوں مانگ رہے ہو؟ خدا کے لیے کی تھی خدا سے مانگ. بلا وجہ میں اپنے آپ کو نیچے لا رہے ہو. ایک کام اچھا بھلا اوپر جا رہا تھا, نیچے آ گیا. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے, ٹائم پورا ہو رہا ہے, ہو چکا ہوگا شاید, لہذا میں ختم کرتا ہوں. عجیب روایت ہے. روایت یہ ہے کہ نبی معراج پر جب تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک فصل ہے, کچھ کراپس ہیں, یہ بڑی اچھی ہیں. تھوڑی دیر میں ان میں آگ لگ گئی. آگ لگی, سب ختم. تو حضرت جبرائیل نے بتایا, بولا کہ اے نبی یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں, یہ عمل اچھا کرتے ہیں, ریاکاری کر کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ جب مریں گے تو اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ ڈھونڈیں گے ہماری نمازیں کہاں ہیں, ہمارے روزے کہاں ہیں, ہم نے فلاں اچھا کام کیا تھا وہ کہاں ہے. تو جب وہ فرشتوں سے پوچھیں گے تو فرشتے ان کو بتائیں گے تم نے جن کے لیے کیا تھا ہم نے ان کو دے دیا, اب تمہارے حساب میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہے گا میں نے ان دو اللہ کے لیے کیا تھا, تو کہے گا کہ نہیں اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا تم نے, کیونکہ جب تم کر رہے تھے تو تم یہ سوچ رہے تھے فلاں لوگ میری تعریف کریں گے, میرے نام کا ڈنکا بجے گا, یہ ہوگا, وہ کون جا چکا. عمل کرنا آسان ہے, عمل بچانا مشکل ہے. عمل بچانا بہت مشکل ہے. مجلس پڑھنا آسان ہے, خدا کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے. ابھی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو, لوگ آپ کو رسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی ریکارڈنگ جا رہی ہے ادھر ادھر, اور آپ یہ سارے کام کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. مشکل کام ہے. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ہم پریکٹس کیسے کریں؟ ایسے کرو, چھوٹے چھوٹے کام کرو, اچھے کام, کسی کو مت بتاؤ, اپنے دل میں چھپاؤ, اچھے کاموں کو چھپا لو. آپ کہیں گے نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اچھا کام بتانا ہوتا ہے. بھائی وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت کنٹرول ہوتا ہے, وہ بتا بھی دیتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں, ہم لوگ کسی کو بتاتے ہیں ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرو خاموشی سے اللہ کے لیے, کسی کو مت بتاؤ. اس سے پریکٹس بنے گی ریاکاری سے لڑنے کی. بھی ہمبل. میں نے کل عرض کیا تھا یہ جو برتری کی خواہش ہے نا یہ بڑی مصیبت ہے. اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, کل بھی کہنا چاہ رہا تھا. بعض اوقات ہم لوگ یہ استکبار کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ایک ایروگینس دکھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو پتہ نہیں چل رہا. نہیں, لوگ اسٹوپڈ نہیں ہیں, لوگ بہت ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, فوراً سمجھ جاتے ہیں. بولتے نہیں ہیں منہ پہ. تم مثلا میری وجہ سے نہیں بولیں گے کہ مثلا کون اس سے پھٹ ڈالے, کون اس سے جھگڑا لے. مثلا کوئی آدمی ہے یہاں پہ ایروگنس دکھائے گا, سارے لوگ خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کر رہا ہے اپنا ڈرامہ, کرنے دو اس کو, کیوں جھگڑا لوں میں. تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. نہیں, سب پتہ چل رہا ہے, لوگ بولتے نہیں بیچارے. اور اس پر بھی روایت ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی کے ظلم سے ڈر کر لوگ اس کی غلطی اسے نہیں بتاتے, بندہ معذب ہے دوزخ کے اندر ہے سیدھا. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے اگر اس کو بتائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو تو یہ بہت بعد میں مصیبت کرے گا, تو ہمیں معذب ہے, یہ سیدھا عذاب میں ہے. تو اب گارنٹیڈ میں آپ کو بول رہا ہوں, اگر کوئی یہ سمجھ رہا نا میں ایروگینس دکھاؤں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا, یہ حماقت ہے. لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں. میں سوچوں کہ میں ریاکاری کروں گا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. ایک دو دن بیوقوف بن سکتے ہیں, ساری زندگی بیوقوف نہیں بن سکتے, پتہ چل جاتا ہے.
تو عزیزان محترم وہ کیا کہتے ہیں، ڈونٹ پلے ود یور لائف. ایک ہی زندگی ہے، اسی میں اللہ کا بندہ بننا ہے. اس کو دوسروں کے لیے مت گزارو، اس کو اللہ کے لیے گزارو. آپ کے پاس اس سے زیادہ ایسٹس نہیں ہیں، آپ کے پاس ایسٹس بہت لمیٹڈ ہیں. اس کا بھی نہیں پتہ کب ختم ہو جائیں گے. 25 سال میں لوگ مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں، 18 سال میں مر جاتے ہیں. کچھ پتہ تھوڑی ہوتا.